لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی کنگ چارلس سوئم سے ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکہ برطانیہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ پاکستانی عوام کنگ چارلس کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ان جذبات کا اظہار کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملکہ برطانیہ کے انتقال پر تعزیت بھی کی اور وزیر اعظم نے سیلاب زدگان کی مدد پر شاہی خاندان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں ہیں اور وہ ملکہ برطانیہ کی جو آخری رسومات ہیں ان میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ جو دیگر ممالک کے سربراہان مملکت ہیں وہ بھی وہیں پہ موجود ہیں۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف کی کنگ چارلس سوئم سے ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکہ برطانیہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا ہے ان سے اور پاکستانی عوام کنگ چارلس کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے سیلاب زدگان کی مدد پر شاہی خاندان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کینیڈا میں خالصتان ریفرینڈم کا کامیاب انعقاد ہوا جس میں 1 لاکھ سے زائد سکھوں نے ووٹ کا حق استعمال کیا۔ مقررہ وقت کے بعد بھی ہزاروں افراد پولنگ سٹیشنز کے باہر موجود رہے۔ مزید بتا رہے ہیں دنیا نیوز کے ہیڈ آف انٹرنیشنل نیوز آپریشنز اظہر جاوید۔ خالصتان کی آزادی کے لیے کینیڈا کے شہر برمپٹن میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ یہ ریفرینڈم ان کوششوں کا سلسلہ ہے جس میں بھارتی پنجاب کو آزاد ملک ڈکلیئر کروایا جانا ہے۔ اس سلسلے میں آج تقریباً 30 سے 40 ہزار افراد اب تک ووٹ ڈال چکے ہیں۔ یہ پولنگ سٹیشن ہے، گور کمیونٹی سینٹر ہے، ٹورنٹو کا یہ نواحی علاقہ ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ابھی بھی لوگ کیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ٹائم میں تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے رہ گئے ہیں پولنگ کا عمل ختم ہونے میں۔ آج جو سب سے اہم بات تھی کہ اس موقع پر ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ تھے ان میں بزرگ بھی تھے، بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، خواتین بھی تھے۔ یہاں جو موجود ووٹنگ کے لیے لوگ ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ آزاد خالصتان کے لیے وہ آج یہاں اکٹھے ہوئے، یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ اگر ہم دکھائیں بارش ہو رہی ہے، بارش کے باوجود لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں۔ یہ میں بتاؤں کہ اس سے پہلے ریفرینڈم برطانیہ میں ہوا، یورپ کے ملکوں میں ہوا، سوئٹزرلینڈ میں ہوا اور اب یہ ریفرینڈم جو ہے کینیڈا پہ پہنچا۔ کینیڈا میں 1 ملین سے زائد بھارتی پنجاب کے لوگ مقیم ہیں جو آزاد خالصتان کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا ہوٹل پہنچنے پر پاکستانی سفارت خانے کے حکام نے استقبال کیا۔ تو اہم موقع ہے، جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، ایسے میں وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب بھی شیڈول ہے، جمعے کو وہ خطاب کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے واشنگٹن سے نیو یارک پہنچے ہیں۔ یہ مناظر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، جب وہ ہوٹل پہنچے تو پاکستانی سفارت خانے کے حکام نے ان کا یہاں پہ استقبال کیا۔ تو اہم موقع ہے، یہ دورہ نیو یارک ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے ہیں، جبکہ وزیر اعظم آج لندن سے امریکہ کے لیے روانہ ہوں گے اور جمعے کو ان کا خطاب شیڈول ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا ہوٹل پہنچنے پر پاکستانی سفارت خانے کے حکام نے استقبال کیا ہے، جس کے مناظر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچے ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی آئین اور قانون کے مطابق ہوگی، جس پر نومبر میں وزیر اعظم، وزارت دفاع اور GHQ مشاورت کریں گے۔ اہم تعیناتی کو سیاسی ایشو نہیں بنانا چاہیے، الیکشن وقت پر ہوں گے، نواز شریف جلد واپس آئیں گے، ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، وہ لندن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ بات جو ہے ابھی تقریباً 2 مہینے سے زائد 2.25 مہینے دور ہے۔ ماضی میں جو میرا تجربہ ہے، یہ آخری 15-20 روز میں یہ موضوع جو ہے وزارت دفاع اور GHQ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے ان کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور وہ 2 ہفتے میں جو ہے نپٹ جاتا ہے۔ تو اس میں جلدی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اس کی انگزائٹی جو ہے یا اس کی پریشانی جو ہے وہ نہ کسی ادارے کو ہے، نہ کسی عوام کے کسی طبقے کو ہے۔ اگر انگزائٹی ہے یا پریشانی ہے، پاکستانی عوام کو قطعی طور پہ پریشانی نہیں ہے، حکومت کو قطعی طور پہ پریشانی نہیں ہے۔ پاکستان میں یہ ایک ایسی رسم ہے، یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو ہر 3 سال کے بعد آتا ہے، ایک روٹین کا معاملہ ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی نومبر میں۔ پریشانی ہے صرف عمران خان کو،
وہ جو ہے رو پیٹ رہا ہے کہ یہ آگے کر دو، یہ پیچھے کر دو، یہ فلاں کر دو، یہ کبھی مارچ میں لے جاؤ یا ابھی لے آؤ، فلاں ایکسٹینشن دے دو، فلانا اپوائنٹ ہو جائے، فلانا اپوائنٹ ہو جائے. یہ واحد شخص ہے عمران خان کو جس کی انگزائٹی ہے، جس کو یہ پریشانی ہے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت کا تمام فوکس سیلاب متاثرین کی مدد پر ہے. سیاسی ٹیم ملک میں عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں. انتخابات مقررہ وقت پر ہی ہوں گے. وہ لندن میں میڈیا سے بات کر رہی تھیں. ساری پرائیورٹیز وقت جو ہیں وہ فلڈس کے اوپر ہے. کل پالیٹکس میں جائے بغیر جو صوبے ہیں انفرادی اجتماعی کاوشیں ہیں، ریسورسز ہیں، ان کے مطابق کام کیا جا رہا ہے، جس کے اندر گیپس ضرور ہوں گے، کم سے کم ہو. ہم سب کوشش کر رہے ہیں. سیاسی عدم استحکام وہ کر رہے ہیں جو سیاسی یتیم ہے. اقتدار نہیں ہے تو پاکستان کو آگ لگا دو، خدا نخواستہ. نہ کوئی سیلاب کی فکر ہے. ہیلی کاپٹر ان کے پاس خیبر پختونخوا کا اور پنجاب حکومت کے اب ریسورسز ہیں، ان کو لے کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑے ہوتے ہیں. انتخابات پہلے بھی واضح طور پر یہ کہا جا چکا ہے کہ اپنے وقت پر ہوں گے. کسی کی منشا، کسی کی دھمکی، کسی کی دھونس سے انتخابات جو ہوتے ہیں وہ پہلے یا بعد میں نہیں ہو سکتے. وہ لوگ جو کسی صورت میں بھی یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی مدد ہو، وہ لوگ ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر چیز کو کنٹروورشل بنایا جائے. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ خارجہ پالیسی ہمیشہ ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی جاتی ہے. ایران اور افغانستان پڑوسی ممالک ہیں، ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ہونے چاہیے. سی پیک سے متعلق کہا کہ پچھلے دور حکومت میں امریکی غلام بن کر منصوبہ روکے رکھا، اب دوبارہ شروع کر رہے ہیں. وہ کراچی میں بی این پی کے بانی سردار عطا اللہ مینگل کی یاد میں تعزیتی ریفرنس سے خطاب کر رہے تھے. امریکہ بہادر اس کی خارجہ پالیسی کا اس خطے میں، اس علاقے میں اس کی پالیسی کا محور بن گیا کہ اگر سی پیک کا کوئی حامی ہے تو وہ امریکہ کا مخالف، اور اگر سی پیک کا مخالف ہے تو وہ امریکہ کا دوست. سو پچھلی حکومت نے اس کو فریز کر کے امریکہ کے ساتھ غلامی کی کمٹمنٹ کی. آگے بڑھتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان لیڈر یا سیاستدان نہیں بلکہ فتنہ اور فساد ہیں. پی ٹی آئی چیئرمین صرف باتیں نہ کریں، کال دیں. جتنے چاہے بندے لے آئیں، ہم بھی تیار بیٹھے ہیں. انتشار پھیلانے والوں کو رسوا کر کے واپس بھیجیں گے. وہ فیصل آباد میں کارکنوں سے مخاطب تھے. یہ لیڈر نہیں ہے، یہ سیاستدان بھی نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فساد برپا کرنے والا انسان ہے. اگر اس کو حکومت ملے گی، یہ وہی کچھ کرے گا جو اس نے پہلے کیا ہے. یہ پہلے اس نے کہا کہ جی میں 25 تاریخ کو میں لانگ مارچ لے کے آ رہا ہوں، میں اسلام آباد کو بند کر دوں گا، میں جناب اسلام آباد سے اٹھوں گا نہیں اس وقت تک جب تک حکومت جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دے گی. آپ کے علم میں ہے کہ یہ اسلام آباد سے ذلیل و رسوا ہو کے واپس آیا. وہاں پہ کہہ گیا ہے کہ میں 6 دن بعد دوبارہ آؤں گا. میں نے کہا بیٹا اب تم نے دوبارہ واپس نہیں آنا، یہ صرف تم اپنی ہزیمت لپیٹنے کے لیے کہہ رہے ہو کہ جی 6 دن بعد واپس آئیں گے. اب اسے واپس گئے 60 دن ہو گئے، دوبارہ وہاں آنے کا نام نہیں لیا. ذرا چھپ چھپ کے کہتا ہے کہ جی میں دوبارہ لانگ مارچ کر سکتا ہوں، میں دوبارہ کال دے سکتا ہوں. تو کوئی بات نہیں، میں بھی پوری تیاری سے بیٹھا ہوں. یہ آئے اکٹھا ہو کے کہتا ہے جی پہلے تو ہماری پنجاب میں حکومت نہیں تھی، وہ تمہاری کے پی کے میں حکومت تھی نا، تو کتنے لوگ لے کے آئے گے تم؟ 7-8 ہزار. اب اگر پنجاب میں تو ضرور 15-16 ہزار لے آؤ گے. تم 20-25 ہزار بھی لے آؤ گے، میرے پاس بندوبست ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تمہیں وہاں سے ذلیل کر کے بھیجوں گا واپس. صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے عمران خان کی جانب سے دی جانے والی کالز کو بے اثر قرار دے دیا. خورشید میموریل سیکریٹریٹ سے متعلق کہا کہ جائزہ لیا جانا چاہیے. کراچی کے پانی کے مسئلے پر بولے کہ کوشاں ہیں کہ ہب کینال سے پانی بغیر لاسز کے شہر تک پہنچے. وہ کراچی میں پانی کے لائن کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. بہت ساری کالز کے لیے پوچھتے تھے ہمارے دوست کہ جی خان صاحب آج کل بڑی کال دینے والے ہیں، تو وہ جو کال ہے وہ مس کال ہے، تو آپ اس کے لیے تسلی رکھیں، تشفی رکھیں. جو پاکستان کا محب وطن ہے، جس کی پاکستان کے لیے خدمات ہیں، ان کے نام، ان کے عزیزوں کے نام جن کی قربانی ہیں، وہ تو ہمیشہ رہ سکتے ہیں. جو پاکستان کے خلاف ہو، جو پاکستان کے استحکام، پاکستان
اور اس کے اداروں اور ان کے خلاف ہو تو ظاہر ہے وہاں پہ ریکنسیڈر کیا جاتا. جو کینال ہے اس کی مرمت کے لیے کانٹریکٹ جو ہے وہ پورا پی 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 نوٹ میں آ گیا ہے تاکہ اس کو پراپر بنایا جا سکے کہ جو پانی ہے وہ تو پورا یہاں پہ پہنچے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے دور میں سیرت اکیڈمی کو بند کرنا قابل مذمت ہے. متحدہ علماء بورڈ کو فعال کر کے دین کی خدمت کا کام لیا جائے گا. چودھری پرویز الہی سے چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے ملاقات کی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کے دور میں سیرت اکیڈمی کو تالا لگا کر غیر فعال کرنا قابل مذمت ہے. اکیڈمی اور متحدہ علماء بورڈ کو فعال کیا جائے گا. مدینہ یونیورسٹی، جامعۃ الازہر اور عالم اسلام کی دیگر نمایاں جامعات کے اشتراک سے ایم فل کی کلاسز ہوں گی. چیئرمین پاکستان علماء کونسل نے سیلاب متاثرین کے لیے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی کاوشوں کی تعریف کی. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کی ہے. ملاقات میں سیلاب کی صورتحال، پانی کی نکاسی اور امدادی کاموں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر احسن اقبال نے کہا کہ سندھ کے متاثرین کے لیے فوری ضروری سامان مہیا کرنے کے لیے وفاقی حکومت ہر ممکن مدد کرے گی. جبکہ مراد علی شاہ نے کہا کہ اس وقت 15 لاکھ خیموں کی ضرورت ہے. اب تک 2.5 لاکھ خیمے مہیا کیے گئے ہیں. کیمپوں میں بچے بیمار ہونے لگے ہیں جن کو طبی امداد مہیا کی جا رہی ہے. اس وقت روڈ اور ریل نیٹ ورک کی بحالی کی ضرورت ہے تاکہ امدادی سامان متاثرین تک پہنچایا جا سکے. امریکی سینیٹر باب مینڈز نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے عالمی برادری کی امداد پر افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے نقصانات کے بدلے دی گئی امداد کو آٹے میں نمک کے برابر قرار دے دیا. امریکی سینیٹ کی خارجہ کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر باب مینڈز نیو جرسی میں پاکستانی امریکی کمیونٹی کی جانب سے فنڈ جمع کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اب تک دی گئی عالمی امداد بالٹی میں ایک قطرہ پانی سے زیادہ نہیں. پاکستان کے لیے انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس کا انعقاد کیا جانا چاہیے. امریکہ کی جانب سے ڈیزاسٹر پیکیج دیا جانا چاہیے. اس کے ساتھ IMF کی طرف سے بھی پاکستان کو مزید ریلیف ملنا چاہیے. اور عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. ٹیڈروس نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیلاب کے بعد وبائی امراض سے اموات کی صورت میں دوسری آفت کا خطرہ منڈلا رہا ہے. ڈائریکٹر WHO ڈاکٹر ٹیڈروس نے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جان لیوا وباؤں کے پھیلاؤ سے خبردار کیا ہے. اپنے ایک بیان میں عالمی ادارے کے سربراہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سیلاب کے بعد ایک اور ناگہانی آفت وبائی امراض پھوٹنے اور ان سے ہونے والی جانی نقصان کی صورت میں سر اٹھا سکتی ہے. ٹیڈروس نے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے $10 ملین کی امداد کی اپیل بھی جاری کرنے کا عندیہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے 2000 سے زائد صحت کے مراکز تباہ ہو گئے ہیں جس سے وبائی امراض سے نمٹنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے صنعتی ترقی والے ممالک کو پاکستان کی مدد کرنے کا مطالبہ کر کے بہت اچھا کام کیا. جتنے ممالک نے فضائی آلودگی پھیلائی ہے وہ پاکستان کا سیلاب سے ہونے والا نقصان پورا کریں. IMF اور عالمی بینک سمیت تمام بڑے ادارے پاکستان کے قرضے معاف کریں. وہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. جس کی طرف اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اشارہ کیا کہ فضا میں بہت بڑے مقدار میں صنعتی ممالک نے کاربن ڈائی آکسائڈ کو چھوڑا ہے. اس سے درجہ حرارت میں اضافہ ہوا اور پاکستان اس کا نشانہ بنا. اور اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل کی اس بیان کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ان صنعتی ممالک نے نیچر سے لڑائی لڑی ہے، جنہوں نے کہا کہ اب وہ ممالک پاکستان کے نقصانات کا، تباہی کا، بربادی کا ازالہ بھی کرے. ہمارے ان تمام قرضوں کو، بین الاقوامی قرضوں کو معاف کروایا جائے جو ورلڈ بینک کے ہیں، IMF کے ہیں، ایشین بینک کے ہیں یا دوسرے ممالک کے ہیں. اس لیے کہ ہم ڈوبی نہیں، ہمیں ڈبویا گیا.